محرم کا معنی قابل احترام، محرم کا معنی حرمت والا، محرم کا معنی عظمت والا، لہٰذا محرم کو محرم اور قابل احترام ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ یہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے محرم کو عزت نہیں ملی ہے، کسی ایک واقعے کی بنیاد پر محرم کی یہ عظمت اور یہ احترام کسی ایک واقعے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا، سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ جل شانہ 4 مہینوں کی عظمت ذکر فرما رہے، 4 مہینوں کو اللہ نے قابل احترام کہا، اور وہ قابل احترام فرمائے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے یہ مہینے قابل احترام ہیں، ان میں محرم والا مہینہ بھی شامل ہے، اس لیے محرم کو اللہ نے پہلے سے قابل احترام بنایا۔ کسی ایک واقعے کی بنیاد پر محرم قابل احترام نہیں بنا ہے، اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو محرم کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہیں کئی روایتوں کے اندر، ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ۔ جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر نسبت سے مقام مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوئی، مسجد الحرام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوئی، تو اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ کو بھی شرف عطا فرما دیا۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوئی تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے محرم کو باقی مہینوں سے بھی اونچا درجہ دے دیا، اور یہ درجہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو جو ہے امام احمد نے بھی نقل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا اللہ کے ہاں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ جو ہے فضیلت والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، زیادہ درجے کے اعتبار سے ہے، شان کے اعتبار سے ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، فرمایا شہر اللہ المحرم، تو وہ اللہ کے مہینہ محرم ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ روزہ رکھے۔ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ فرمایا وہ محرم کا مہینہ ہے۔